السلام علیکم طلباء و طالبات. جماعت نویں حصہ غزلیات میں ہم آج پڑھیں گے شوریدہ کشمیری کی دو غزلیں جو ہمارے اس نصاب میں شامل ہیں. غزل نمبر 1. مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے. لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے. روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے. تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے. اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے. یہ غزل نمبر 1 شوریدہ کشمیری کی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. اس کی تشریح. غزل شعر نمبر 1. مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے. شوریدہ کشمیری اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی مست ہوں اور اپنی مستی میں مدہوش رہتا ہوں، اس طرح سے جیسے کہ شراب کی مستی چھائی ہوتی ہے، اور میری چمک میری آن بان ایسی ہے گویا میں مست ہوں اور سورج کی طرح شان و شوکت سے چمکتا ہوں. شعر نمبر 2. لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے. اس شعر میں شوریدہ کشمیری فرماتے ہیں کہ لوگ تو نیند سے جاگے ہیں لیکن ان کے جاگنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں نیند کی مستی چھائی ہوئی ہے. گویا انسان تو جاگا ہے لیکن ابھی بھی وہ غفلت کا شکار ہے، وہ غفلت کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. شعر نمبر 3. روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے جس کے ورق کوئی دن رات گنتا رہتا ہے یا پلٹتا رہتا ہے. جس طرح ایک ایک ورق پلٹ کر آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح میری زندگی کے دن رات بھی بیتے جا رہے ہیں، گزرے جا رہے ہیں. اگلا شعر ہے. تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دمیدہ گلاب کی سی ہے. اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے معشوق، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونق ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند ہے. آخری شعر ہے اس غزل کا. اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے. اس شعر میں شاعر دریائے فرات کا ذکر کرتا ہے جو عراق کا ایک دریا ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے دریا ہیں جو دریائے فرات کی طرح بے فیض اور بے فائدہ ہیں. یعنی کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ کسی کو کچھ دے نہیں پاتے، دے نہیں سکتے. یعنی ان کی جو بھی چمک دمک ہے، جو ان کا جلوہ ہے، وہ محض سراب کی جیسے ہے، یعنی کہ صرف دکھانے کے قابل ہے. غزل نمبر 2. جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا، خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. حسن نے دل میں گر کیا لیکن عشق خانہ خراب نے مارا. تو غزل شعر نمبر 1 ہے. جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا. شاعر فرماتا ہے کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بہت بے قرار رہتا تھا، لیکن جب اسی معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی. اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا. لہذا معشوق کا حسن تو ہر حال میں عاشق کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے معشوق پردے میں ہو یا پردے کے بغیر ہو یا بے نقاب ہو. شعر نمبر 2. خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا. خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا.
شاعر کہتا ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی کی کئی مشکل مراحل آسانی سے طے کیے، بہت ساری مشکل مصیبتوں کو ہم نے بہادری سے نپٹایا، ان کا سامنا کیا، لیکن تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن پر عاشق ہو گئے۔ تمہارے گلاب جیسے چہرے نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شعر نمبر 3، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق کے خانہ خراب نے مارا۔ شاعر کہتا ہے کہ معشوق کا حسن شاعر کے دل میں بس گیا ہے، لیکن دل میں حسن کے گھر کرنے سے شاعر کے دل میں معشوق کے لیے عشق کا جذبہ اور بھی بڑک اٹھا ہے۔ اس خانہ خراب عشق نے شاعر کو کہیں کا نہ رکھا ہے۔ تو اگلے پیج پر ہم چلتے ہیں۔ شعر ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں، جس کے ہر صفحے پر نیا نیا سبق لکھا ہے۔ یہ کتاب چونکہ روز نیا نیا سبق پڑھاتی ہے، یعنی زندگی میں نئے نئے تجربے سامنے آتے ہیں، طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا عمر رواں روز و شب کی کتاب انسان کو راحت کا سانس لینے نہیں دیتی، بلکہ نئے نئے مسائل اور نئے واقعات کو سامنے لاتی رہتی ہے۔ غزل کا مقطع ہے، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوہ جناب نے مارا۔ شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ دنیا کی تاریکیاں اور اندھیرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے ختم ہو گئی، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں غرق رہتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی 2 غزلیں جو شوریدہ کشمیری کی لکھی ہوئی ہیں، ہمارے نصاب میں شامل ہیں، یہ ہم نے پڑھی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو آپ کوشش کریں گے اور بھی اس کو دوبارہ پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ تو تب تک اگلے لیسن کے لیے ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیسن میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔